اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ السلام یا ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسين ابن علي ابن ابي طالب عليهم السلام. فإنه ذبح كما يذبح الكبش. صلوا على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی. صلوا علی محمد وعلی محمد. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ جس نے 900 زخم کھائے اس سے بڑھ کر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ جس میں نبی ہے خون نبی. جس میں نبی ہے خون نبی. دیکھ ذرا قاتل یہ پہچان زیر خنجر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ نور ہے آلے پیمبر چھوٹے بڑے سب ایک ہیں. نور ہے آلے پیمبر چھوٹے بڑے سب ایک ہیں. ان میں کہیے اصغر کون ہے؟ ان میں اکبر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ قید خانے میں کیا ہندا نے بانوں سے سوال. قید خانوں میں کیا ہندا نے بانوں سے سوال. نیزے پہ چھوٹا سا سر تھا اس کی مادر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ قید یوں آلے پیمبر ہے کہ کھلتا ہی نہیں. قید یوں آلے پیمبر ہے کہ کھلتا ہی نہیں. ان میں فضا کون ہے؟ زہرا کی دختر کون ہے؟
کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ کہتی تھی زینب ہے روح فاطمہ بیووں کے ساتھ، کہتی تھی زینب ہے روح فاطمہ بیووں کے ساتھ، ورنہ رونے والا اس زندان کے باہر کون ہے؟ کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے؟ عزاداروں، ایک عجیب سا احساس دل میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین مظلوم کی قربانی کا اور قربانی حسین کے مقصد کا جو حق تھا وہ شاید میں نے ادا نہیں کیا۔ بے شک 10 دن تک ہم نے عزاداری برپا کی، لیکن پھر بھی یوں لگتا ہے کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، جو آپ کا حق ہو سکتا ہے وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارے 8ویں امام کے پاس ایک اپنا صحابی آیا ہے، ارباب منبر سے آپ نے ضرور سنا ہوگا، ابن شبیب آئے ہیں، اور 8ویں امام نے کہا یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا لشیء، اے حبیب اگر کسی چیز پہ رونا ہونا تو میرے دادا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین پہ رونا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں 8ویں امام حسین پہ گریہ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد شبیب کو کہا شبیب فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشَ، ابن شبیب جب بھی رونا ہو حسین پہ رونا، کیونکہ حسین جو ہے نا جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے حسین کو ذبح کیا گیا۔ آزادارو، تھوڑی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جب حسین نے مظلوم کا ذکر آتا ہے تو کیسے امام حسین شہید ہوئے نا۔ آج کا ہی دن تھا، عاشور کا دن تھا، حسین مظلوم اپنے خیمے سے نکلے اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن ماجرا کیا ہوا؟ حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ جب حسین نے سوچا تو دیکھا گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکایا، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو۔ جب گھوڑے کی گردن کی طرف حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی حسین کے گھوڑوں کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، گویا بے زبانی سے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ بس عزادارو، حسین اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، اپنی بیٹی کو سنبھالا، تسلیاں دی۔ ایک موڑ وہ آیا کہ حسین مظلوم مقتل کی طرف روانہ ہوئے، وہاں مقتل کی طرف جب دیکھا فنظر یمینا وشمالا، حسین نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ ایک آواز بلند کی یا فرسان العرب ما لی انادیکم ولا تجیبو، اے عرب کے بہادر شہ سوار، میں تمہارا مولا حسین تمہیں پکار رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ آزادارو، حسین مولا مقتل میں گئے، بہت بہادری کے ساتھ جنگ کی، لیکن مولا کیسے ذبح ہوئے؟ 8ویں امام نے کہا نا ابن شبیب حسین پہ رونا، کیونکہ جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے نا ایسے میرے دادا حسین کو ذبح کیا۔ یہ پتہ کب چلا؟ عاشور کا دن تھا، زینب کبریٰ خیمے کے اندر۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب زینب کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اس لیے وہ خیمے سے نکل کر اپنے بیٹے سجاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سجاد، میدان کی کوئی خبر نہیں آ رہی، کیا کچھ پتا چلا میرے ماجایا کا کیا ہوا؟ بس سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں میری لکڑی دیجئے، اس کا سہارا لے کر میں باہر نکلتا ہوں۔ سید سجاد میدان میں نکلے، نظر یمینا، ایک طرف دیکھا دوسری طرف دیکھا، کچھ دکھائی
دکھائی نہیں دیا۔ اچانک سید سجاد نے اپنے سر کو بلند کیا۔ اب جو سر کو بلند کیا بے ساختہ نکل پڑا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ زینب نے پوچھا بیٹا یہ سلام کیسی؟ کہا پھوپھی جان دیکھیے، ارے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ عزادارو حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ عزادارو یہ زینب نے سب آنکھوں سے دیکھا ہے نا، سید سجاد نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنی بے بسی ہوگی۔ آج ہزاروں سال کے بعد کوئی میرے جیسا سنانے والا جب سناتا ہے تو ہمارے آنسو رک نہیں پاتے نا۔ ارے کوئی جا کے سید سجاد کو پوچھے مولا عاشور کے دن کیا ہوا تھا؟ ابھی حاجی نے مرثیہ پڑھا نا تو شاید سید سجاد یاد دلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بابا کے عزادار، بابا جب آخری رخصت کے لیے میرے خیمے میں آئے تھے نا تو مجھے وصیت کر کے گئے تھے سید سجاد جب مدینہ واپس جاؤ تو میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب حسین مولا کی نیت کو اپنے شعر و شاعر میں نظم کیا ہے کہ گویا حسین مظلوم نے کہا ہوگا شیعتی محمد بن مائن تشربونی، اے میرے شیعو اگر کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ غریب کو یاد کرنا، او سمعتم بغریبین او شہیدین فندبونی، اور کسی غریب کی خبر ملے یا کسی شہید کی خبر ملے تو مجھ پہ آنسو بہایا کرنا۔ عزادارو اس کے بعد حسین کی یہ ترجمانی شاعر کر رہا ہے کہ شاید حسین نے یہ بھی کہا ہو وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، ارے میں نبی کا وہ نواسا ہوں کہ جو بے قصور تھا لیکن جس کو قتل کیا گیا، وَبِجُرْدِ الْخَيْلِ عَمْدًا سَحَقُونِي، اور میں وہی سبت رسول تھا کہ ظالموں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جان بوجھ کر میرے لاشے کو برباد کیا۔ عزادارو اب سنیے میں ماؤں سے مخاطب ہوتا ہوں، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ حسین کی یہی دلی مراد ہوگی۔ حسین نے کہا ہوگا شیعتی لیتکم جمیعا یوم عاشورا تنظرونی، اے میرے شیعو اے کاش تم عاشور کے دن اپنی نگاہوں سے دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی، ارے میں کس طرح سے ایک چھوٹے بچے کے لیے پانی کا سوال کروں گا لیکن ظالم مجھ پہ رحم نہیں کریں گے۔ عزادارو ہمارے امام حسین ہم سے چل بسے چلے گئے، شام غریبہ آنے والی تھی، ظالموں نے حکم دیا کہ خیموں پہ وار کیا جائے۔ زینب کو پتا ہے خیمے لوٹ گئے، تماچے لگائے گئے، بی بی کی چادریں چھینی گئی، تھوڑی سی بات ہوئی تھی، ابھی شام ڈھلنے والی تھی جب ظالم خیموں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب زینب اکیلی و تنہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ مقتل میدان کربلا طرف گئی، ماجہ حسین کے لاشے پہ آئی، یہ چاہا کہ حاشائے حسین کو خیمے کی طرف لے آئے لیکن وہ بھی پیاسی تھی۔ لاشا حسین کے پاس زینب بیٹھ گئی، اپنے دونوں بازوؤں سے حسین کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی لیکن زینب اکیلی کیسے اٹھا پاتی؟ نہیں اٹھا پائی۔ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ عزادارو اب شام غریبہ ڈھلنے والی ہے، ظالموں نے فقط لوٹا ہی نہیں
ایک موڑ وہ آیا کہ ظالموں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خیموں کو آگ لگائی جائے۔ عزادارو، یہ آگ کی بات جب آتی ہے، میں نے ابھی کہا نا، سالوں کے بعد ہم سنتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر پاتے۔ آئیے سید سجاد کو پوچھتے ہیں، مولا آپ کے پر جو شام غریبہ گزری وہ کیسی تھی؟ عزادارو غور کریے گا، سید سجاد نے شام غریبہ کو ہمارے سامنے کیسے پیش کیا ہے۔ سید سجاد نے کہا شام غریبہ کو ہم اہل بیت کا آل و عیال ایسے بکھر گئے تھے میدان میں جیسے کسی تسبیح کے دانے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو تسبیح کے دانے کیسے بکھر جاتے ہیں۔ آزادارو، سب بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ اسی اثنا میں خیموں میں تو آگ لگی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ابھی شام ڈھلی نہیں تھی، خیموں میں آگ لگی تھی، ہر کوئی ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی۔ میں تھوڑا نزدیک آیا، میں نے کہا بیٹا میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے کہا یا شیخ مجھ سے دور رہنا، میں ایک سیدانی ہوں۔ حمید کہتا میں نے بچی کو کہا بچی میں کوئی لوٹنے والا نہیں ہوں، آپ کے کرتے کے دامن میں جو آگ لگی نا اس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ بس بی بی نے کہا تم کوئی اچھے شیخ لگتے ہو، میری ایک گزارش ہے۔ حمید کہتا ہے اس چھوٹی سی بچی نے مجھے کہا یا شیخ کیا تم مجھے نجف کا رستہ یا شیخ کیا تو مجھے نجف کا رستہ دکھا سکتا ہے؟ حمید کہتا ہے میں نے اس چھوٹی سی بچی کو پوچھا ارے بیٹا نجف کا رستہ کیوں پوچھتی ہے؟ کہا یا شیخ نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، میں جا کے دادا سے کہوں گی دادا امت رسول نے اہل بیت پہ اتنی جفا کی۔ حمید کہتا ہے میں نے اس بچی کو سمجھایا اور خیمے کی طرف واپس کیا۔ بس شام غریبہ ڈھل گئی۔ عزادارو شام غریبہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آگ لگی ہے خیموں کو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئیے واپس سید سجاد سے پوچھتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا مدینے میں آ کر کہا کہ میں وہ شام غریبہ کو نہیں بھول پاتا۔ ارے جب سید سجاد نے یہ کہا تو جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولا وہ کیا منظر ہے جو اب تک آپ بھول نہ پائے۔ سید سجاد نے کہا جب ہمارے خیموں کو آگ لگی تھی، ارے میں تو اپنے بستر علالت پر تھا لیکن میں دور سے دیکھتا تھا آگ کے شعلوں کے بیچ ہماری بہو بیٹیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی۔ ارے کہیں کسی کا ٹھکانہ نہیں تھا لیکن میں مجبور تھا، میں بیمار تھا۔ عزادارو یہ ہے شام غریبہ۔ ارے شام ڈل گئی، ارے کوئی شام غریبہ کو نہیں بھولتا۔ یہ تو سید سجاد تھے نا، ایک فرد ایسا ملتا ہے کہ جو کربلا میں نہیں تھا لیکن وہ بھی شام غریبہ کو یاد کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق منصور دوانقی نے کئی بار ہمارے مولا و امام و آقا کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ اس میں سے ایک مرتبہ ہمارے مولا کے گھر کو ایسی آگ لگی کہ مولا کے گھر کا نام و نشان نہیں رہا، مولا کے گھر کا نام و نشان نہیں رہا۔ ایک کچی دیوار تھی، کیا معلوم ہوا کہ ہمارے چھٹے امام اس دیوار پہ بیٹھے تھے، زانو پہ اپنے سر کو رکھ کے رو رہے تھے۔ ایک صحابی آیا، کہا فرزند رسول کیا گھر جل جانے کا اتنا غم کہ آپ بکا اور گریا کر رہے ہیں؟ کہا میرے صحابی میں اپنے گھر کے جل جانے پر نہیں رو رہا، مجھے شام غریبہ میری دادی زینب یاد آتی ہے۔ ارے جب میرے گھر کو آگ لگی تھی میں نے اپنے آل و عیال کو
کو کیسے سنبھالا ہے مرد ہوتے ہوئے مجھے پتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ارے کربلا میں میری دادی زینب نے کیسے لوگوں کو سنبھالا ہوگا۔ بس عزادارو اب ایک چھوٹا موٹا سا خیمہ بچا ہے، ہر کوئی اس کے اندر ہے، جناب زینب پہرے لگا رہی ہے۔ اتنے میں پتا چلا کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے، لوٹنے کے لیے لوگ آئے تھے، زینب نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے، ہمارے بچے غائب ہو گئے ہیں۔ ام کلثوم کو بلایا، کہا بہنا چلتے ہیں بیابان میں، یہ بچے دکھتے نہیں۔ دونوں بہنیں نکلی، پہلے سید شہداء کے پاس آئی، کہا بہن چلیے، شاید ہاں مولا کے پاس ہوں گے، وہاں بھی نہیں دکھائی دیے۔ تھوڑی اور آگے نکلے لیکن بچے نگاہ نہیں دیے، نہر فرات کے سمت چلے، کیا دیکھا وہاں ایک چھوٹے سے سائے پہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ بس زینب کو تسلی ہو گئی کہ بچے مل گئے۔ آہستہ آہستہ دونوں بہنیں وہاں چلی، دور سے لگتا یوں تھا نا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں، پیاسے بچے ہیں، بس آرام کرتے ہوں گے۔ جناب زینب نے کہا آغا صفی 2 سال پہلے آپ کی یہاں تھی یا 3 سال پہلے انہوں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آغا کہتے ہیں دونوں بہنیں وہاں گئی، جناب زینب نے ام کلثوم کو سے کہا بہن ایک کو تو اٹھانا اور ایک کو میں اٹھاؤں گی، لیکن بہن خیال رہے بچے شاید سو رہے ہیں۔ بس زینب و کلثوم آگے چلی، کیا دیکھا مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں۔ عزادارو جو زینب بچوں کو لینے نکلی تھی، اب زینب وہی حسین والا کام کر رہی ہے، لاشوں کو لے کر زینب ایک بچا ہوا خیمہ اس طرف آ رہی ہے۔ ارے کیا بے بسی ہے، ارے کیا مظلومی ہے جناب زینب کی، ارے یہ کیا شام غریبہ ہے۔ عزادارو شام کے زندان میں جب جناب زینب پہنچی ہے نا، تو وہاں پہ جب شامی بیبیوں کے ساتھ ہوئی ہے، خود جناب زینب نے شام غریبہ کا احوال یوں بیان کیا ہے، اور شام کی بیبیوں کو بیان کیا، کہا اے بیبیوں شام غریبہ جب تھی نا، ہمارے پاس ایک ہی خیمہ تھا اور اس میں ایک ستون تھا، وہ ستون پہ ایک بیبی ایسی تھی، تھکن کی وجہ سے، لوٹ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ بیبی کبھی کبھار اپنے سر کو ستون کے ساتھ رکھتی تھی، آرام کرتی تھی، اچانک سے چونک جاتی تھی، واپس تھوڑی نیند آ جاتی تھی، اچانک سے چونکتی تھی۔ کسی بی بی نے پوچھ لیا شہزادی وہ کون تھی؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ میری بھابھی جان ام رباب تھی۔ جب میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی جان کیا ماجرا ہے؟ کہا شہزادی کیا کروں، اصغر کی یاد ستا رہی ہے، میرا اصغر مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہی زینب نے بیان کیا، کہا بی بی ہو، ارے میری بھابھی کی مظلومی کیا ہے، بہت آگے نکل گئی رات، تب میں نے کیا دیکھا، وہی میری بھابھی جو خیمے کے اندر تھی، میں نے دیکھا اب وہ خیمے میں نہیں رہی۔ میں نے ام کلثوم سے کہا بہن کیا بھابھی جان کو دیکھا ہے؟ جواب آیا نہیں دیکھا، بس وہ رات آگے گزر گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں باہر نکلی، اتنے میں کیا دیکھا، مقتل کی طرف میری بھابھی جان بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے آ کے کہا بھابھی جان کیا ہوا؟ کہا شہزادی کیا کروں، جیسے جیسے اصغر کی یاد آتی ہے ویسے ویسے سینے میں دودھ کے آثار لگتے ہیں۔ ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر۔ آزادارو
زینب اپنی بھابی جان کو سمجھائے ہوئے واپس خیمے کے اندر آئی. اب تھوڑا سناٹا ہٹا, تھوڑا آرام ہو گیا. رات کے اندھیرے, اب بالکل صبح کے قریب یہ شام غریبہ آنے والی ہے. اب دیکھیے سید سجاد بیان کرتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا. سید سجاد کہتے ہیں کہ سب بچے آرام سے سو گئے تھے, سب بیویاں سو گئی تھی, خیموں میں بالکل میدان کربلا میں سناٹا تھا. اتنے میں آدھی رات کو اپنے بستر سے میں نے کیا دیکھا, خیمے کے پیچھے میری پھوپھی زینب بیٹھے بیٹھے نماز شب پڑھ رہی ہے. بس میں انتظار میں تھا کہ کب پھوپھی نماز کو ختم کرے اور جا کے پوچھو. بس میری پھوپھی اماں نے نماز شب کو ختم کیا. پھر میں نے کہا کہ پھوپھی جان, میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں نے مجھے جواب دیا, کہا یبن الاخ, اے میرے بھائی کے بیٹے, ان رجلی لا تحملنی, بیٹا اب زینب کے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے. ہاں زادارو, میں نے بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک شاعر اہل بیت کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات, شام غریبہ کی رات, جناب زینب نے ام رباب کی مظلومی بیان کی کہ جہاں جہاں وہ مظلومی کی رات تھی وہاں میری بھابی جان کو اپنا بیٹا اصغر بہت یاد آتا تھا. اس رات کو کیا ہوا ہوگا؟ چشم تصور سے شاعر نے لکھا ہے کہ سب لاشیں پڑی تھی, اور ہو نہ ہو جناب رباب یا ام رباب نے یہ کہا ہو, سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر, بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر ریت پر. ارے ہوتی چادر سایہ کرتی, ہائے کتنی دھوپ ہے. ہوتی چادر سایہ کرتی, ہائے کتنی دھوپ ہے. سو رہا ہے آگ کے میں دام اکبر ریت پر. ارے ماں ہے, ارے جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال. ارے جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال. لوریاں دوں گی تجھے آ جا لٹا کر ریت پر. ارے باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند, باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند, کیسے سوئے شاہ کی ننھی سی دکھ تر ریت پر. ارے شام کے رستے میں سرشبیر کا جس دم رکا, شام کے رستے میں سرشبیر کا جس دم رکا, گر گئی ناکے سے جب بانو کی دکھ تر ریت پر. سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر. ماتم حسین.